برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ عبس کے متعلق گفتگو کریں گے، اس کے مضامین و فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ عبس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 42 آیتیں ہیں۔ عبس کا معنی ہے تیوری چڑھانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ عبس کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی وحدانیت، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بیان کیا گیا اور اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کے درمیان ان کے بنیادی حقوق میں مساوات رکھی جائے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر فرمائی اور ان کے ایک عاشق حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ 2، یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے ان سے اعراض کرے۔ نیز ان آیات کی عظمت و شان بیان کی گئی۔ 3، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ 4، اس سورت کے آخر میں قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے گئے، نیز نیک مسلمانوں کا ثواب اور کافروں فاجروں کا عذاب بیان کیا گیا۔ سورہ عبس کی اپنے سے ماقبل سورہ نازعات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نازعات میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سنانے سے کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔